اللہ 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 اللہ۔ مولانا زبیر صاحب کی اللہ ان کی شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ جو لوگ شیعہ کا جنازہ پڑھتے ہیں ان کا نکاح رہ جاتے ہیں، ہاں نکاح تو رہ جاتا ہے لیکن بہتر ہے کہ نہ پڑھا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ کئی قسم کے ہیں، کیا پتہ جس تم نے جنازہ پڑھا ہے وہ کون ہے، کیسا شیعہ ہے، کٹر شیعہ ہے، آدھا شیعہ ہے، پکا شیعہ ہے، سبی شیعہ ہے، غالی شیعہ ہے، وہ کیا بلا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ پڑھو ہی نہیں۔ ایک مولوی صاحب تھے، میرے دوست تھے، اللہ عالم مدت ہو گئی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگا مکی صاحب میرے ساتھ عجیب تماشا ہوا کہ میں ایک شیعہ کے جنازے میں پھنس گیا، وہ علاقے کا بہت بڑا زمیندار تھا، اور اگر میں جنازے میں شریک نہ ہوتا تو پھر وہ پوری اس کی جو برادری ہے وہ میری مخالف ہو جاتی۔ پھر میں نے کہا کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں جا کے بغیر وضو کھڑا ہو گیا، اور نہ میں نے نیت کی نہ مجھے وضو تھا۔ پلید کا جنازہ، اس کا پلید ہو کے ہی پڑھنا تھا، پاک ہو کے تھوڑا پڑھنا تھا۔ میں نے کہا تم نے ٹھیک کیا بھائی۔ وہ بڑے اساتذہ تھے، بہت اچھے آدمی تھے، اللہ ان کی زندہ ہے تو صحت دے اور فوت ہو گئے تو درجات بلند کرے۔ میرا ایک دوست کینیڈا میں ہے، اس کی وہاں بغیر نکاح کے ایک بیٹی ہے، بہرحال بیٹی تو اس کی ہے نا، اس کو لے لے تاکہ جس طرح تم نے اس کی ماں کے ساتھ بغیر نکاح کے سب کچھ کر لیا، کہیں تمہاری بیٹی اسی کا شکار نہ ہو جائے۔ اس کو لے لو، اس کو مسلمان کرو اور اس کی حفاظت کرو۔ بالکل بیٹی ماننا پڑے گا، بیٹی تو اس کی ہے نا، ہے زنا سے، نکاح سے نہیں ہے۔ اس کو شرعاً جو ہے بیٹی نہیں کہا جاتا، لیکن نطفت اسی کا ہے۔ الولد ولد جو ہے اس کے لیے ہے جس کا نکاح ہو۔ دعا کر سکتے ہیں، توبہ کریں، اور توبہ کا حل یہی ہے اس بچی کو اپنائیں اور اس کو علمی صحبت دیں، دینی صحبت دیں تاکہ وہ مسلمان ہو، پھر اس کا کسی مسلمان اچھے سے نکاح کر دیں تاکہ وہ آئندہ تمہارا گناہ جو ہے وہ جاری نہ رہے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک پیر صاحب ہے ہمارے علاقے میں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ شریف گیا تو مجھے میرے پیر نے حکم دیا کہ بھئی تم فوراً پاکستان واپس آ جاؤ۔ میں جب صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے گیا تو حضور روضے سے باہر آ گیا، فرمایا جو میں پیر نے کہا ہے کہ واپس جاؤ، جلدی واپس جاؤ، مقصد ہے تمہیں دونوں نے نکال دیا روضے سے، حضور نے بھی نکال دیا، پیر نے بھی نکال دیا، تم اس قابل ہی نہیں تھے کہ مدینے میں رہتے۔ کہتے جی کہ کچھ بزرگ پاکستان میں حاملہ عورتوں کو تعویذ دیتے ہیں اور دھاگے دیتے ہیں کہ حمل محفوظ رہے۔ میرا بھائی اگر اس پہ قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث پاک کی کوئی دعا پڑھتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے۔ پہلے بھی بزرگ کی قرآن کی آیت لکھ کے دیتے تھے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، لیکن اور اگر کوئی انتر منتر پڑھتے ہیں تو ناجائز ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ ان دھاگوں کے چکروں میں نہ پڑیں، بس اللہ سے دعا مانگتی رہے۔ اور یہ تقدیر کے فیصلے ہیں، ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ ہو چکے ہیں کہ عمل ہوگا، کیسے ہوگا، بچہ کیسا ہوگا، بچی ہوگی، سعید ہوگی، شقی ہو، سارے فیصلے ہو چکے ہیں۔ یہ باقی ڈھل مل کی بات ہے، اصل بات ہے یقین کی۔ جیسے ایک بزرگ نے لکھا، اس نے کہا کہ دیکھو ایک دھوبی آتا ہے، وہ دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کے کپڑے دھوتا ہے، اور اوپر سے بڑی سخت دھوپ پڑتی ہے، تو اس دھوپ سے کپڑے تو سفید ہو جاتے ہیں لیکن دھوبی کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، حالانکہ دھوپ تو ایک ہے۔ وہ کپڑوں کو سفید کر رہی ہے اور جو دھونے والا ہے اس کا رنگ کالا ہو رہا ہے، جتنا اس پر دھوپ کا اثر ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے
کہ اللہ پر یقین ہو، ایمان ہو، کامل ہو، اور تقدیر پر یقین ہو کہ جو اللہ نے لکھا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اور جو مجھے پہنچنا ہے کوئی روک نہیں۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ تو اگر عقیدے صحیح ہو جائے نا جی تو بہت سارے مشکلات حل ہو جاتی ہیں پھر اور اگر آدمی ڈھل مل یقین ہو تو کبھی اس پیر کے دروازے پہ کبھی اس پیر کے دروازے پہ۔ 12 سال کے بچے کو شوگر ہے، یہ میرا بھائی ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ سزائیں آ رہی ہیں۔ جس ملک میں گناہ بڑھ جاتے ہیں نا اللہ بیماریاں مسلط کرتا ہے، ورنہ 12 سال کے بچے کا کیا قصور ہے؟ تو اصل بات یہی ہوگی کہ ماں باپ میں سے کسی کو شوگر ہوگی۔ ان نے ابتدا میں بچے کو سنبھالا نہیں، اب خیال آیا تو اب جناب کنٹرول۔ بہرحال علاج یہی ہے کہ خالص زیتون پینے والا، ایک زیتون ہوتا ہے لگانے والا، ایک ہے پینے کے لیے، پینے والا زیتون لے جائیں اور 2 چمچے اس کو رات کو سوتے وقت 2 چمچے صبح و نہار منہ پلاتے رہیں تو بہت جلدی انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا۔ کہتا ہے میرے 2 بیٹی ہیں، ایک بیٹی ہے، بیٹیوں کا نام عرفات اور مزدلفہ ہے، بیٹی کا نام منہ ہے، ٹھیک ہے، تو باقی کوئی اللہ بیٹا دے تو پھر اس کا نام وہ شیطان والا رکھو گے جمرات؟ باقی تو وہی بچ گیا نا، منہ بھی آ گیا، مزدلفہ بھی آ گیا، عرفات بھی آ گیا، باقی بچ گیا شیطان۔ انا للہ جو مرضی ہے رکھو بھائی، نام کا کیا ہے۔ لکڑی کے بنے ہوئے جا نماز تخت پوش، ہاں نماز ہو جاتی ہے لیکن بلا وجہ اونچے کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے ہمارے لیے زمین بنائی ہے سجدے کے لیے، لکڑی تو نہیں بنائی۔ احرام کی حالت میں میری انگلی پہ چوٹ لگ گئی اور خون بھی نکل آیا، کوئی بات نہیں۔ وتر کی 3 رکعات ہیں، اسی لیے حضور پاک نے صورتیں بھی 3 سکھلائی ہیں کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد۔ اگر ایک ہے تو 3 صورتیں بتلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ایک واضح بات ہے کہ وتر تو 3 ہیں، باقی پڑھنے کے طریقے میں اختلاف ہے۔ یہ فاصلہ کرتے ہیں، ہم فاصلہ نہیں کرتے، رکعت تو یہ بھی 3 پڑھتے ہیں۔